ان سے پہلے عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ عامر کون ہے؟ جب مدینہ طیبہ سے خیبر کا سفر جاری تھا، رات کو صحابہ کرام تھوڑے سے تھکے تھکے محسوس ہونے لگے. عامر نیچے اترے اپنی سواری سے اور ایسے شاندار انداز میں شعر پڑھنے لگے. زبردست یہ شاعر تھے، بہترین خطیب تھے، بڑے زبردست وائس تھے، گفتگو بڑی شاندار کرتے تھے، بڑے بہترین تیر انداز تھے، نیزہ باز تھے، شمشیر زن تھے. ایسے کمال کے یہ کمانڈر تھے. عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہنے لگے، میرے رب تو کیسا کمال کا رب ہے کہ تیرا ہم شکر کیوں نہ ادا کریں. تو نے ہمیں توحید کی توفیق عطا کر دی. تیری توحید کے غلبے کے لیے، تیرے اسلام کے دفاع کے لیے، تیرے بندوں کی بقا کے لیے ہم تیرے راستے میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ سارے میرے بھائی، یہ سارے میرے ساتھی فقط تیری رضا کے لیے جا رہے ہیں. اس انداز سے شعر کہے کہ سارے صحابہ کرام پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اپنی سواریوں کو تیز کر دیتے ہیں، سفر بہترین طریقے سے شروع ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. حتیٰ کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام سوال کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ عامر بن اقوا ہیں. نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اس پر اپنی رحمت کرے، اللہ اس پر رحمت کرے. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے اس کو زندگی کی دعا کیوں نہیں دی؟ یہ تو اتنا عظیم جرنیل ہے، یہ مزید زندہ رہتا تو ہم اور اس کا فائدہ اٹھاتے، اسلام کو فائدہ ملتا. کیا پتا چلا کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام کے یہ تربیت یافتہ تھے. یہ نبی رحمت علیہ السلام کی زبان اتھر سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو پیارے پیغمبر نے رحمت کی دعا کر دی، اس کا مطلب ہے عامر نے شہید ہو جانا ہے. مرحب کے مقابلے میں سب سے پہلے یہ عامر بن اقوا نکلے. اس کو ایسے گھماتے رہے جیسے پہلوان اکھاڑے کے اندر ایک دوسرے پہ داؤ پیچ کرتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے. اس انداز سے یہ دونوں کافی دیر تک اس طرح سے کرتے رہے. بالآخر عامر نے اس انداز سے اپنی ڈھال کو گھمایا کہ مرحب کی تلوار ان کی ڈھال کے اندر پھنس گئی. اب وہ بے بس ہو گیا. ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، دوسرے میں تلوار ہے، تلوار ڈھال میں پھنس چکی ہے. عامر جھپٹے اور اپنی تلوار کا وار اس مرحب کی ٹانگ پر کیا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی اور اللہ نے قیامت تک تربیت کرنی تھی. وہ تلوار اتنی قوت کے ساتھ گھمائی تھی، ایسے زور سے ماری تھی کہ وہ مرحب کی گردن کو بچاتے ہوئے اس کی ٹانگ کے قریب سے ہوتے ہوئے نیچے سے ایسے گھوم کے اتنی تیزی کے ساتھ آئی کہ عامر اس پر کنٹرول نہ کر سکے اور اپنی پنڈلی پہ جا لگی. سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے. صحابہ اکرام نے ان کو اٹھا کے پیچھے کر لیا اور ان کے بعد پھر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے تھے. کچھ دیر کے بعد سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس زخم کی وجہ سے، خون بہہ جانے کی وجہ سے، رگیں کٹ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا اوہو، عامر کا تو بڑا عجب معاملہ ہو گیا. کسی کافر کی تلوار سے اگر کٹتا اور مرتا تو شہادت تھی، اب تو اپنی تلوار، اس بیچارے کی تو زندگی ختم، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. نبی رحمت علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، آپ نے فرمایا سنو، باقی سب کے لیے ایک ایک اجر ہے، عامر بن اقوا کی میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے رب نے اس کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے. عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان میں نے سنا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وگرنہ اس سے پہلے میں بڑا پریشان تھا.